जहाँ तक तो व्यवस्था रहने की बात है ना, तो ये बहुत दफ़ा सोचा, बहुत क्या कहते हैं, दवाएं भी की, उम्मीद भी रखी, और इसमें ये चीज़ भी थी कि कभी ठोकर लगेगी तो समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जो एक प्रैक्टिकल विजडम है, ये जो डॉक्टर साहब ने ये सारी अपनी फिक्र दी है, तो जो बात कही जा रही है वो तजुर्बे की कमी की वजह से कही जा रही है, और आदमी वाकफियत की बुनियाद पर कही जा रही है, किसी किताबी बात कही जा रही है, अमली बात नहीं कही जा रही। तो एक उम्मीद, ये तो ये भी थी कि जब ठोकने लगेगी, कुछ चीज़ों से आदमी सीखता है, तो उसके नतीजे में शायद के बेहतरी हो जाए, तो हमेशा ये बात रही है। और वैसे मैं आपको बताऊँ, इंसान का अमल या उसकी जो भी वो होती है, उसका सही वजन अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, वो अल्लाह को पता होता है। एक बीवी होता है, उसे खामदी की बातें सुननी पड़े, ये एक मर्द है, उसको किसी और की भी सुननी पड़े, उसकी साजिशें भी बर्दाश्त करनी पड़े, ये एक अलग मसला हो जाता है। तो एक मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है, इसमें जब कोई आदमी मार्क हो जाता है कि ये हमारे लिए खतरा है, ठीक नहीं है, इसको साइडलाइन करना है, तो फिर उसको बहुत बड़े सबक से काम लेना पड़ता है। तो मैंने तो अपना मतलब 2010 के बाद ये पूरे अज़्म के साथ तय करके 18 तक वक्त गुजारा है कि मैंने इनके हाथों शहीद नहीं होना। एक जहन में रास्ता, एक सॉफ्ट डिसमिसल, ठीक है ना, कि ये नहीं होना है, ये मुझे निकाल के देखा, ये नहीं होगा, मैं दाएं बाएं किसी के साथ लग के मर जाऊं, होते ना एक्सीडेंटल डेथ, ये नहीं होगा। तो मुझे पता नहीं कितने आके चिपके होंगे, कितनों ने क्या किया होगा, कितनों ने नीचे से टांग खींची होगी, आशीर्वाद उन्हें जहां कहीं से भी होगी, लेकिन मैंने किसी के साथ उलझा नहीं, शजर से व्यवस्था शायद उम्मीदें पार। तो अगर आपने अमीर तंजीम से मेरे हवाले से बात की हो, अब तो वो शायद मोहतात हो गए, शुरू में उन्होंने खुल के कहा कि इस आदमी ने मुझे जिच किया हुआ था। मैंने 2014 में खिलजी साहब को ये बात कही थी कि मुझसे अमीर साहब बिल्कुल बेजार है, हमारी कोई मुलाकात नहीं। तो ये सारी व्यवस्थगी जहां तक जो थी इसी उम्मीद पर, और सच्ची बात यह है कि इसे अपने आप को धोखा देने की उम्मीद को, वगरना ये कि समझ जाना चाहिए था। लेकिन ये कि बहरहाल अपनी कमजोरी को उम्मीद का नाम देकर अपने आप को धोखा देना कहने चले, तो यहां आके तो रास्ता बंद हो गया था, इसके आगे जगह नहीं थी। और बहरहाल एक हमेशा एहसास ये भी रहता था कि जिम्मेदारी है ये, क्योंकि इसका एक पहलू दूसरा है। दूसरा पहलू ये कि अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है आपकी समझ के मुताबिक। वो एक मिसाल भी है 23वें रुकू सूरह बकरा में कि बाज़ लोग ये समझते थे कि रमज़ान की रातों में बीवियों से मुबाशरत करना नाजायज़ है, ये समझते हुए कर देते थे। तो कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह जानता है कुन तुम तख्तानून अनफुसकुम, कि तुम अपने साथ खियानत करते थे। अब फर्ज करें आप मुत्तफिक हैं, आपके लिए मसला और है, मैं समझता हूं तंजीम ने डाइवर्जन इख्तियार कर लिया, मेरा मसला अल्लाह के साथ हो गया, मेरा तो मेरी समझ के मुताबिक हिसाब होना है। तो जब कभी कोई नमाज में कैफियत हो, रमजान में कैफियत हो, तो हमेशा जैसे वो कहते हैं ना, नफ्स लवामा कहें या ज़मीर की वो कहें कि यार मुझे तो पता है, मेरी जिम्मेदारी है कि इनको बताऊं। कभी कभी हसरत होती थी काश कि मैं इनकी मशावरती टीम का हिस्सा ना हूं, जो फैसले करें खुद मुझे पता ही नहीं, जैसे बाकी लोगों का नहीं पता, अमन से मैं भी हूँ। तो बहरहाल ये बड़े सब्र आजमा दिन गुजारी है, इसमें जो भी प्रेशर आते होते हैं या जो भी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उन सबसे गुजरे हैं, तो हत्तल इम्कान कोशिश की है। अब यहाँ आके सीधी सी बात है, मैं ना बोलता
یہ ایک فیصلہ تھا. یہ فیصلہ میری وجہ سے نہیں تھا، یہ اویس لوگوں کی ڈسپریشن کی وجہ سے تھا. وہ ان کے پیارے بھی تھے، لاڈلے بھی تھے، چہیتے بھی تھے، دلارے بھی تھے، جتنے بھی بہت سارے تھے. وہ انہوں نے جو چھوڑا تھا، تنظیم نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے ذمہ داریوں سے وڈرا کیا تھا، اسے پبلک بھی نہیں کیا تھا. وہ ایموشنل بلیک میلنگ کھیل کھیل رہے تھے. مطالبہ ان کا جو انہوں نے رکھا تھا وہ خلجی کو نکالنے کا رکھا تھا، میرا نام نہیں لیا تھا. مجھے نکال کے خلجی صاحب سے معافی منگوا کے اور اویس پاشا کو فل فلیج ناز میں تربیت بنا کے انہیں راضی کیا جا سکتا تھا، اور مرکز یہ فیصلہ کر چکا تھا. یہ بھی سامنے آیا کہ ان کا مطالبہ تھا. ٹھیک ہے. اور اگر میں نہ بولتا میں چپ چاپ گیا کہ گھر بیٹھ جاتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ جسے سمجھا جاتا ہے کہ شاید زیادہ تقویٰ کی بات ہوتی اور تزکیے کی بات ہوتی، تو شاید آج شجاع الدین شیخ بھی نہ ہوتا، شاید خورشید انجم بھی نہ ہوتا. اور جس کو تکلیف ہوتی وہ بھی خاموشی سے، مطلب جتنے لوگ ابھی نکلیں گے میرے شور مچانے سے، اس سے دگنے بھی نکل جاتے، وہ ذہناً اس کے لیے تیار تھے. نکلنے سے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن چپ چاپ نکل جاتے. اب وہ اپنی جماعت کو کہتے ہیں یہ پرجنگ ہے، یعنی گند صاف ہو رہا ہے، یہ گند نکلتا ہے، یہ گند نکلتا ہے. وہ جس رخ پر لے کے جانا چاہتے ہیں اس رخ کے لیے تنظیم یکسو ہو جاتی ہے. اور مجھے تو خلجی صاحب نے آ کے صاف یہ بات کہی، صاف، اس میں کوئی اونچ نیچ دو. میں اللہ کو گواہ بنا کے حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ امیر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں کیسے اس کو ساتھ لے کے چل سکتا ہوں. میں جدھر تنظیم کو لے کے جانا چاہتا ہوں ادھر وہ جانے ہی نہیں دیتا. تو اب اس کے بعد میں کیا کرتا؟ جی اس بات کی گواہی ہے، میں رفقت کو تھوڑی سی یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ ہماری جو کراچی کی تربیت گاہ تھی اس میں جو بھی ہمارے خدشات ہیں وہ ہم نے جب رکھے، پھر انفرادی طور پہ بھی مجھے اور خان صاحب کو بلایا گیا وہاں پہ. تو میری اور میرے بزرگوں کی جو ہماری 4 گھنٹے کی ملاقات رہی تھی اس میں نے یہ ہے کہ اقامت دین کی جو فرضیت ہے، جیسے کہ بارے مطلب فرماتے تھے وہ مختلف انداز فرماتے تھے، اور صرف بارے مطلب نہیں، جو ان کے شاگرد تھے جیسے کہ ہمارے اوپر حمداد ہیں یا شیخ صاحب ہیں، تو میں نے وہ بھی سامنے رکھا. میں نے کہ دیکھیں جی جیسے وہ ایک مثال لیتے تھے ناموس الہی کی، کہ جی ناموس رسالت کے لیے آپ نکلتے ہیں، ناموس الہی کے لیے کب نکلیں گے؟ تو امیر محمد فرمایا کہ نہیں جی میں نے کبھی نہیں سنا. یعنی اگر ایک میرے سے عام رفیق کو پتا ہے کہ جی یہ بھی ایک اصطلاح ہے، تو ہمارا امیر محترم جو ہے وہ اس سے انکار کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، کہ ناموس الہی کوئی اصطلاح نہیں. میں نے پھر شیخ شجاع صاحب کا میں نے ایک ویڈیو لیکچر ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا جی ان کا پورا 1 گھنٹے کا ان کا لیکچر ہے، اس میں انہوں نے سورہ نوح کی آیات اور کچھ حدیث کا جو سامنے رکھتے انہوں نے پورا ایک گھنٹے کا لیکچر ہے ناموس الہی کے اوپر. تو فرمانے لگے کہ نہیں جی یہ تو غلط ہے. یعنی اگر یہ ساری چیزیں غلط ہیں تو پھر ان کو بند کیوں نہیں کروایا جاتا؟ یعنی ایسے ہی بانی محترم کی اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے جتنے پروگرام ان کے بند کیوں نہیں کروائے جاتے؟ یعنی اگر غلط ہے تو لیکن وہ بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تنظیمیں چل رہی. تو یہ تو کوئی بات یعنی یہ کسی بھی طرح سمجھ میں آنے والی نہیں. ایسا ہی ہے. لیکن وہ بس میں آپ کو ایک، چونکہ وہ شجر کی بات آپ نے کی تھی، تو میں 1988 میں تنظیم میں شامل ہوا. تو باقی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 3 سال کے لیے قرآن کالج میں آ گیا، اور میں کوئی وظیفے پہ نہیں آیا ہوں. میں الحمدللہ اپنا خرچہ دیتا رہا ہوں، کھانے کا بھی، رہائش کا بھی. ٹیوشن فیس میری معاف تھی. اور یہ منظور ہے نا عطا اللہ صاحب کا بھتیجا، یہ میرا کلاس فیلو ہے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے. تو یہ ایسی فضول سی باتیں بتانے کی کیا میں آپ کو، لیکن چلیں میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مطلب اگر پیسے کم ہوتے تھے تو دوپہر کا کھانا نہیں کھانا. 300 روپیہ تو اس وقت لیتے تھے کھانے کا.
تو آپ نے اگر دوپہر کا کہا جی نہیں وہ تھا، اصل میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ملازم پیشہ تھے نا، ان کے رات کے کھانا نہیں ہوتا تھا تو اس کے وہ پیسے کاٹ لیتے تھے. تو ہم نے کہا جی کوئی دوپہر کا نہ کھائے تو اس طرح کر کے تو وہ والی کنسیشن لے لی. تو دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، صبح ناشتہ کر لیا، شام کو کھانا کھا لیا. پھر کوئی کمی ہو گئی تو میں بہرحال وہاں پہ سائیکل پہ اخبار بھی ڈراپ کرتا رہا ہوں. تو اپنے تھوڑی بہت محنت کر کے اپنے خرچے سے پڑھائے. پڑھنے کے بعد اس خیال سے کہ اگر میں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے ارادہ بتایا مجھے یہیں روک لیں گے، ان کو بتائے بغیر گھر گیا. ارادہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب گھر والوں نے کہا جی کیا کرنا ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، اور آپ کو اگر میری 2 روٹیاں بھاری ہیں تو میں گھر سے چلا جاتا ہوں. تو لطف الرحمن خان صاحب ابھی اسی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. انہوں نے مجھے اس عرصے میں 2 جاب آفر کی، اور ایک وہ کوئی سروس شوز تھی چودھری مختار صاحب کی، اس میں کوئی پتہ نہیں وہ جو ان کی دکانیں نہیں ہوتی اس کا جو مینیجر سنیچر ہوتا ہے اس کی بھی تھی. میں نے ان کو بھی لکھا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی ہے. تو اس کو مشن کے طور پر اختیار کیا. پھر یہ کہ بعد میں ڈاکٹر صاحب کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے بہرحال جس چیز سے میں بچنا چاہ رہا تھا اس میں پھنس گیا. وہ مجھے لے آئے پنڈی، شمس اللہ کاوان صاحب ہوتے تھے ان کے نائب کے طور پر. تو ہم نے تو اس طرح سے کیا ہے. میرے 7 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، 2 بہنیں اور 6 بھائی ہیں. ہم 6 بھائی ہیں، 8 ٹوٹل ہیں. 5 میں سے چھوٹے بھائی، 2 بہنیں چھوٹی ہیں. میں بڑا ہوں سب سے. میں نے اپنی شادی ٹھیک اس طریقے پہ کی جو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. شادیوں میں شرکت کے لیے بھی وہی اصول بنایا جو ڈاکٹر صاحب کا تھا کہ جس شادی میں غیر مسنون کام ہوگا اس کے ولیمے میں بھی نہیں جائیں گے. 7 بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، ایک میں بھی نہیں گیا، ولیمے میں بھی نہیں گیا. ساری برادری سے کٹ کے رہے ہیں. وہ بھی تو ایک شجر تھا نا. آج آ کے ہمیں کوئی کہے جی رحمی رشتوں کی اہمیت ہے، تو رحمی رشتہ تو ابو جہل بھی یہی اعتراض کر رہا تھا نا، رحمی رشتوں کی اہمیت ہے. اس تنظیم کے لیے مطلب یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کہ میں کہہ سکتا ہوں بتائے نا مجھے کوئی جو ہمیں نیا فکر پڑھانے آئے ہیں ان میں سے کس نے اس طرح کی قربانی دی. تو اگر اس درخت کو چھوڑا ہے، وہ کیا ہے، تو کوئی ایک مطلب ایک اچھا کسی کے اندر ایمبیشن ہو، مطلب وہ کوئی امیر بننا چاہتا ہو، بڑا بلا بننا چاہتا ہو، کوئی طوفان بننا چاہتا ہو، تو یار وہ اس عرصے میں ظاہر نہیں ہوگی. میں وہ منظور آپ کا تو یہیں کا ہے نا، اس سے پوچھ لیں. خالد شفیع صاحب میرے کلاس فیلو ہیں جو صادقآباد میں ہوتے ہیں، کبھی ملے ان سے پوچھ لیں. 3 سال میں قرآن کالج میں رہا ہوں، میں نے کوئی درس یاد نہیں دیا ہے، میں نے کوئی تقریریں نہیں کی ہیں. مجھے کسی سے پرو ایکٹیو انیشیٹو لے کر کسی سے دوستی کرنا، کسی سے یہ میری عادت ہی نہیں ہے. وہ عورتوں والی عادت تھی. کوئی مل لے تو مل لیا، نہیں ملے تو نہیں ملا. سلام کرنے میں پہل شریعت کا حکم سمجھ کے کر لینا ایک علیحدہ بات ہے، کسی سے بڑھ کے تعلق بنانا یہ تھا نہیں. تو جن کے اندر ڈومینیشن کا ہوتا ہے، جو کچھ بننا چاہتے ہیں، تو وہ تو پھر کچھ اور بھی کرتے ہیں نا. ان کا کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ بچپن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں تو بڑا پیسیو سا آدمی تھا. یہ منظور جو ہے اس نے مجھے کئی دفعہ کہا تم باتیں اتنی کر لیتے ہو تو تم درس کیوں نہیں دیتے، مطلب نہیں دیا کبھی. تو یہ ادھر گاؤں میں گئے، اپنا کام شروع کیا، چلتے چلتے زبان بھی چل گئی. باقی کوئی یہ سوچے یار میرا امیر صاحب سے کلیش پرسنل ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس فکر کو جس کا میں دعوے دار بن کے، مجھ سے زیادہ امیر صاحب جانتے ہیں اسے. مجھ سے زیادہ امیر صاحب کے بھائی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کے خاندان کے لوگ جانتے ہیں اس فکر کو. یہ بھولے بنے ہوئے ہیں. وہ اتنا جانتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کہاں سے کون سا سکرو کتنا ڈھیلا کرنا ہے تو آگے جا کے کتنا فرق پڑے گا.
وہ پورا جانتے ہیں، اسی لیے پورا پورا اس کو کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن اس تنظیم کے لیے جو یا تو ڈاکٹر صاحب کی میں مانتا ہوں، وہ خاندان سے بھی کٹے ہیں، انہوں نے اپنے معاش بھی وہ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، باقی کسی نے کیا کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں میرا ان کے ساتھ کیا مقابلہ؟ فکری طور پر بھی کوئی مقابلہ نہیں، علمی طور پر بھی کوئی مقابلہ نہیں، معاشی طور پر بھی کوئی مقابلہ نہیں، تہذیبی ثقافتی طور پر بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ میں پاگل ہوں؟ میں سمجھوں میں امیر بنوں گا، مجھے کون قبول کرے گا؟ میں انجمن اور تنظیم کو جوڑ کر رکھ سکتا ہوں؟ ہماری تنظیم میں جو ہمارا سٹرکچر ہے، اس میں تو خاندان کا بندہ ہوگا تو دونوں ادارے جڑ کے رہیں گے، باہر سے بندہ ہی کوئی آئے تو چلیں گے ہی نہیں۔ تو میری عمارت کون قبول کرے گا؟ پاگلوں والی بات ہے کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں امیر بننے کے چکر میں ہوں۔ تو بات اتنی سی یہ ہے، لیکن اس فکر پر تو میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ کلیش پرسنالٹیز کا نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے تو بہت بڑا جھوٹ کہتا ہے، جانتے وہ سب کو پتہ ہے یہ ایسا بات نہیں، پرسنالٹی کا کلیش ہی نہیں ہے، میرا اور امیر صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ پرسنالٹی کلیش بنے، اور وہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ میرا اور راجہ اصغر کا بنے، جو پنڈی میں ہے، جی تھے، اب تو وہ سینئر ہیں، تو ان کا اور میرا تھا بنانے کی کو، میں نے اور کبھی ان کی کسی بات پہ ریئیکشن ہی نہیں ظاہر کیا، کیونکہ وہ تو بڑا آسان کام ہو جاتا پھر۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا، صدام حسین سکرٹ میزائل مارتا تھا تو پیٹریاٹ آتے تھے، اسرائیل کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں، بیچ میں خواہ مخواہ کسی اور سے ٹکرا کے فوت ہو جاؤں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ سارا کچھ ان کی طرف سے ہوا ہے، اور مسئلہ میری طرف سے سوائے فکر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تنظیم کا فکر ہماری پوری لائبریری بڑی بڑی ہے، سارا تو تنظیم کا فکر نہیں ہوگا ہو سکتا۔ تنظیم کا فکر اسی حال میں ہم نے کئی پروگرام ریڈ کیے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، ایک نئے ادیب کو جو ہے لا کے سنایا جاتا ہے، فہم الدین پروگرام۔ بنیادی طور پہ تنظیم کا فکر وہ فہم الدین پروگرام ہی ہے، بیسک فکر جو ہے، بیسک جو فکر ہے تنظیم کا، ڈاکٹر صاحب مفکر ہے اپنی جگہ، نہیں ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں ہے، کس مقصد کے لیے تنظیم کے فکر ہم نے آج تک یہی پڑھا ہے کہ جب آپ کا رفیق درس قرآن سے گزر جائے تو پھر آپ نے اس کو فہم الدین میں لے کے آنا ہے، اور فہم الدین میں اس کو تنظیم کے ایک سیکنڈ، میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تنظیم کے بنیادی فکر سے اس کو گزارا جائے گا، اور وہ ہے فہم الدین پروگرام۔ اساس وہ کیا اپنا نظام العمل ہے کہیں ادھر؟ تو وہ بنیادی فکر اب بھی جو ہے، ساتھ ہی دستور بھی لے آئیے گا، دونوں چیزیں لیں۔ اب اس بنیادی فکر میں جو ہم نے فہم الدین سے پڑھا یا سنا، اس میں کسی رفیق کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک سیکنڈ سر، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو پیدا کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے جس شے کو فکر کہتے ہیں، اس میں سے کوئی شے دوسری شے سے کٹی ہوئی نہیں ہوتی، جڑی ہوئی ہوتی۔ فکر اسی شے کو کہتے ہیں جو آرگینک ہول ہوتے ہیں، کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جیسے ایک ہاتھی ہوتا ہے، اس کے بازو بھی ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، اس کی دم بھی ہوتی ہے، اس کا سر بھی ہوتی ہے، اس کا سونڈ بھی، پیٹ بھی ہوتا ہے، سب ہوتے ہیں، وہ مل کے ہاتھی بنتا ہے۔ فکر کہتے ہی اس شے کو جو آپس میں پیوست ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی ہر شے دوسری شے سے جڑی ہوئی ہے، ایک بات تو یہ سمجھیں۔ اب میں آپ کو اساسی کا بات بتاؤں، یہ ہمارا جو نظام العمل ہے میں نے اس لیے منگایا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کی دفعہ 1 میں کہ دین و مذہب کا فرق، جامع فرائض دینی کا جامع تصور، منہج انقلاب نبوی، التزام جماعت اور لزوم بیت، یہ میرے خیال 4 ہی چیزیں، یہ ہماری تنظیم کا اساسی فکر ہے۔ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ اساسی فکر ہے۔ آگے کہیں 7 نمبر دفعہ ہے یا 8 نمبر دفعہ ہے، اس میں اختلاف کے حقوق و آداب لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ذیل میں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کے ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی رفیق کو ان معاملات میں اختلاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ مثلا کیا ہے وہ
पहले लिखा है हक कहाँ हासिल होगा इख्तलाफ करने का, तो वो एक ही है कि जी मसलकी तौर पर इख्तलाफ कहाँ हासिल होगा। अमीर का मसलक हनफी है, कोई शाफी भी शामिल हो सकते हैं। अमीर का मसलब जो है वो सल्फी है, कोई मुकल्लद भी शामिल हो, वगैरह वगैरह, ठीक है, एक ही है। फिर उसके आदाब भी लिखे हैं कि लेकिन आपस में बहस मुबासा नहीं कर सकते। ये मुझे दें अगर हमने जब इसे अच्छी तरह पढ़ा था उस ज़माने में ये होता था असल में, चले टाइम लग जाएगा, मैं वैसे ही बता देता हूँ, मोटी बात समझ में आ जाए। ये एक ही होता था। अब दस्तूर अलहदा हो गया, निज़ामुल अमल, तो मुझे याद भी नहीं रहता कि ये दस्तूर में लिखा हुआ है कि निज़ामुल अमल में लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है ये दस्तूर का हिस्सा होगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसके बाद ये बात लिखी हुई है कि किन चीज़ों में इख्तिलाफ का हक़ हासिल नहीं होगा, तो असासी फ़िक्र से इख्तिलाफ करने का हक़ हासिल नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से खिलजी साहब ने ये मसला उठा के मेरे मसले को टैकल करने के लिए, डिफ्यूज़ करने के लिए, ये इसका या खिलजी साहब ने या इनका जो मुफक्किरीन का टैंक है उसने, क्योंकि ये बात सबसे पहले हाफिज़ ज़ुबैर साहब ने लिखी थी, वो बाकायदा उन्होंने ये लिखी थी, बाद में खिलजी साहब ने कही है। अब उन्हें खिलजी साहब ने कही या उन्होंने कही तो उससे खिलजी साहब को मालूम हुआ या दोनों का फीड करने वाला कोई है कि वल्लाह आलम। ये पहली दफ़ा आई है। अब इससे अगर आप थोड़ी सी इस पर फोकस करें अपनी तवज्जो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तंजीम में रहने के लिए कम अज़ कम शर्त यह है कि आपको तंजीम के असासी फ़िक्र से इत्तेफाक हो। असासी फ़िक्र से इख्तलाफ करके आप तंजीम में रह ही नहीं सकते। अब आगे है तंजीम का ओहदेदार बनना। ओहदेदार बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको अमीर की सोच के साथ कामिल हमांगी हो। इसके बगैर आप ओहदेदार होकर अमीर की टीम में चल ही नहीं सकते। मैं आपको इसकी मिसाल बताऊं कि मुझे जब आके खिलजी साहब ने ये कहा कि तुम कैसे चल, अमीर साहब कहते हैं मैं उसे कैसे लेके चल सकता हूँ, मैं जिधर तंजीम को लेके जाना चाहता हूँ उधर वो जाने ही नहीं देता। तो ये एहसासी फ़िक्र की बात तो नहीं हो रही। और मैं आगे से खिलजी साहब को कहता हूँ, अमीर साहब ठीक कहते हैं कि अगर मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, मेरा जहन उनके जहन से मिलता ही नहीं, तो हम इकट्ठे कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? तो अब मैं आपके सामने चंद चीज़ें और रखता हूँ। ये उसूली बात करने के बाद तंजीम इस्लामी की एक असासी दावत भी है, तौबा तजदीद ईमान तजदीद है। तंजीम इस्लामी का एक असासी मिनहाज भी है, एक मनज है, एक असासी मिनाज भी है। वो क्या है? रुजू इलल कुरान, अफराद की तैयारी बजरिया कुरान। अब अगर हम कहें कि चूँकि हमारा असासी मिनाज ये है लिहाजा मनज इनकलाबी नबवी की ज़रूरत नहीं है, हम कहें हमारी असासी दावत चूँकि ये है लिहाजा हमें बाकी तरबियत का काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ठीक है, ये भी कहें कि चूँकि हमारी असासी फ़िक्र ये है बाकी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो दो बातें उस तरह सही नहीं है तो ये भी समझ लेना चाहिए, असास कहते हैं जड़ को, बुनियाद को, उससे आगे पूरा दरख्त निकलता है। ये क्या बात हुई, मैं जड़ को तो मानता हूँ, पत्तों को नहीं मानता, शाखों को नहीं मानता, तने को नहीं मानता और जो उसकी ब्रांचेस नहीं मानता, ये तो बिल्कुल नई बात है। अब मैं आपको बताऊँ कि ये मुगालता आया कहाँ से, इसका फर्स्ट फीडर कौन है? ये गामदी साहब है। गामदी साहब ने अपने किसी चक्कर में एक मसला बयान किया है। वो मसला ये है कि ये जो हम कहते हैं ना, ये नमाज और क्या कहते हैं उसे, ये भी फ़र्ज़ है वो भी फ़र्ज़ है। गामदी साहब ने कहा यार इस्लाम के लिए शर्तें ईमान लाना है, नमाज कायम करना है। अच्छा, ईमान का पता नहीं, बस शहादत है, नमाज कायम करना है और ज़कात देना है। खल्लू सबीलहुम, जो ये तीन काम कर ले उसका रास्ता छोड़ दो, बस ये इस्लाम। सूरह तौबा की आयत पढ़ के सुना दी। अब मदीने या मक्के में जब रियासत कायम हो गई है तो यही बात है, जिसने भी ये तीन चीज़ें पूरी करनी, कलमा शहादत, नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है, आप उसको नहीं करते, आप उसे मुसलमान मानेंगे, कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन क्या आपकी हज़रत उमर से भी यही डिमांड है, बस ये तीन चीज़ें? आपने किसी को ओहदेदार बनाना है, जिम्मेदार बनाना है, तो उससे तो फिर आपने सारा मांगना है।
تو یہ اساسی فکر والا ایلوژن انہوں نے جان بوجھ کے کریٹ کیا ہے. تنظیمیں بنتی ہیں. اب دیکھیں نا اس اساسی فکر میں آپ کا وہ سارا نظام تو ہے ہی نہیں جو آپ نے قائم کرنا ہے. جس آئیڈیالوجی پہ جماعت بنا رہے ہیں وہ آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں اس پہ. اس میں فرائض دینی کا جامع تصور ہے. اس میں وہ انقلابی نظریے والا تصور تو موجود ہی نہیں ہے. تو یہ اساسی فکر جو ہوتی ہے وہ ہے، وہ تنظیم کی اساسی فکر ہے. تنظیم میں رہنے کے لیے کم از کم اس کے ساتھ اتفاق ضروری ہے. البتہ تنظیم میں اچھا میں آپ کو اور بھی بتاؤں، ہم کسی کو عہدیدار بناتے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ آپ کس سطح پر ہیں تنظیمی سطح پہ، ہم ایک نقیب بھی بناتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر شرعی پڑتا ہے یا نہیں ہے. پہلے تو ملتزم بناتے ہیں، مقتدی سے ملتزم کی شرائط ہیں. وہ بناتے ہوئے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے میتھڈالوجی، مطلب ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی لوگوں سے بات چیت کیسے کرنی ہے، فیصلے کیسے کرنے ہیں، یہ لکھا ہوا تو کہیں نہیں ہوتا، تو ہم اس کی یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تو عہدیدار بنانے کے لیے وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. جو امیر ہے جس نے اس فکر ساری کو لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے اگر یہی 4-5 چیزیں ہیں تو باقی تو سارے پھر ذہنی عیاشی کے لیے ہیں تنظیم میں یہ چیزیں، یا کتابیں بیچ کے پیسے کمانے کے لیے ہیں. ایک چیز اور کہ جس کو آپ تنظیم کی فکر سے خراب کہہ رہے ہیں، کیا ان باتوں میں کوئی ایسی بھی ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ چیزیں غیر شرعی ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یا یہ جو ہے بالکل شریعت کے خلاف؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. لیکن جو شے غیر شرعی ہے وہ یہ کہ مجھے آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھائیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں. رستے میں آپ، اس وقت آپ لاہور ہی جا رہے تھے، رستے میں آپ کا ذہن بدلا، آپ نے وہاں سے کبیر والے کی طرف موڑ لی، کھانے وال سے. مجھے نہیں پتا نقشے کا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کھانے وال کام پڑ گیا، ہم نے کھانے وال جانا ہے. جو شے آپ نے لاہور سے خریدنی ہے وہ کھانے وال سے بھی مل جائے گی. لیکن اب آپ کی مرضی ہے، ہم وہاں سے تو چلے تھے نا لاہور کے لیے، اب آپ کی مرضی ہے ہمارے ساتھ چلو کبیر والا، نہیں تو آپ چلے جاؤ لاہور، یہاں اتر جاؤ. یہ تو شرعی تقاضا ہے. یہ شرعی کیا ہے، یہ اس سے بھی نیچے ایک انسانی تقاضا بھی ہے. یہ تو ہر ایک انسان، یہ تو دیانت امانت کا تقاضا ہے. جی میں اس وقت بڑا عرصہ ہو گیا میں نے مختلف تربیت گاہ نہیں کی. مختلف تربیت گاہ میں وہ جو منشور اسلام، تنظیم اسلام کا منشور تھا، وہ مجھے یاد آئے ہمارا 4 برکت ہے. تو وہ مقتدی تربیت گاہوں میں ڈاکٹر صاحب کو لیکچر اسلام کا معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام سنایا جاتا تھا. اب وہ سنایا جاتا ہے نہیں سنایا جاتا؟ کسی کو پتا ہو؟ نہیں سنایا جاتا، سنایا جاتا، اب نہیں سنایا جاتا؟ سنایا جاتا ہے. ابھی سنایا جاتا ہے؟ ابھی میرے نکلنے کے بعد کا نہیں پتا، اس سے پہلے سنایا جاتا ہے. اچھا، اس کو بتایا تو جا رہا ہے، پھر اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ سر ایک اور سر میری بات سنیں نا، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے امیر صاحب سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. میرے محترم نے آپ کو کہا کہ یہ درست نہیں. جی اور اگر کسی نے مجلس میں بھی پوچھا ہے تو انہوں نے کہا یہ سوال قبل از وقت ہے، اس کا وہ والا جواب دینا پسند نہیں کیا کہ ہم یہ والا نظام لیں گے. نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے نا، میری بات سمجھیں. اگر وہ فیصلہ کر کے چلیں تو پھر بند کرا دیں گے. چونکہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہوا تو جو اس میری طرح کے لوگ ہیں انہیں بھی تو مطمئن رکھنا ہے. آپ نے پہلے کہا تھا کہ میرے محترم نے کہا ہے کہ یہ جو یہ ڈاکٹر صاحب پیش کرتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی رائے ہے، ڈاکٹر صاحب کا ایک فکر ہے، یہ ابھی کہا ہے رائے. اور آپ نے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ نے بھی یہ قبل از وقت ہے، ایسی ہے. میں نے نہیں پوچھا، میں بیٹھا ہوا تھا، بندے نے یہ اس طرح نہیں بات ہوئی، میری بات اس طرح نہیں ہوئی جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نا. جب آپ ایک بات مجھ سے اس کی شہادت دے رہے ہیں تو صحیح لینا. نہیں، میں شہادت نہیں دے رہا، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو. وہ بات یہ ہوئی کہ میں بیٹھا ہوا تھا، بندے نے سوال کیا کہ جب آپ نظام قائم کریں گے تو وہ نظام کیا ہوگا، اس کا خاکہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے، یہ
सवाल जो सवाल था इससे मुतल्लिक, मंशूर से मुतल्लिक, वो आपने किया था अमीर मुतल्लिक। मंशूर ये जो हमें पढ़ाया जाता है, ये दिखाया जाता है, ये उस वक्त हुआ कि जब मुझे 16 जनवरी को नहीं 15 जनवरी को लाहौर में मरकज़ यूसरे में बुलाया गया। उसमें मैंने ये बात जब पूछी, क्योंकि उसमें वही मेरे 17 निकात ज़ेर बहस आए थे जिनको मैंने कहा था कि आप बानिया तंजीम से हट कर सोचते हैं। जब वो बात मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने ये माना कि ये उस वक्त तय करने की बात है। इसकी नफी की उन्होंने, हाँ कि ये मैं नहीं मानता इसको, या उन्होंने कहा कि हम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तब्दीली का एक आदमी कहता है कि मैं पतलून पहनूंगा, अब उसे ये भी कहने की ज़रूरत है मैं शलवार नहीं पहनूंगा। वो एक वक्त में या पतलून पहनेगा या शलवार पहनेगा। पजामा भी उससे नहीं उसने मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ एक वक्त में एक ही हो सकती है ना। एक आदमी कह रहा है कि हम निज़ाम जो बनाएंगे वो उलमा से पूछ कर बनाएंगे, इसका मतलब ये रिजेक्टेड है, मौजूद है। मैं कह रहा हूँ मुझसे बेहतर वो जानते हैं, उनके हाथ का लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब की जो किताबों से उतरती थी और इनको जो है ना वो किया जाता था, नोक पलक संवारी जाती थी। कौन करता था नोक पलक संवारने का काम? पहले शेख जमीलुर रहमान साहब करते थे, बाद में आकिब साहब करते थे। तो जब आप किसी शय की नोक पलक संवारते हैं वो आपके दिल में उतर जाती है, वो अहम संवरती है, पूरा तस्वुर जहन में लेके आते हैं, फिर आप उसे उसका लफ्ज़ ठीक कर सकते हैं। सर ये बताइएगा कि जब भी कोई निज़ाम बनेगा, अभी तो खैर हम स्टेज पे नहीं है, जब भी बनेगा बगैर उलमा की मुशावरत के, बगैर उनकी उसकी कैसे बन जाएगा? कौन कहता बन जाएगा? मैं ये कहता हूँ फाइनल अथॉरिटी कौन होगी, कौन बनाएगा? वो तो बन ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आज भी जो बनता है वकीलों के मशवरे के बगैर नहीं बनता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वकील हुक्मरान होंगे। नहीं तो हुक्मरान नहीं होंगे, लेकिन आप ज़ाहिर है कानून साजी जो भी होगी, जो इस्लामी कवानीन, लेकिन मेरा मसला ये नहीं है इस वक्त, ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है इस वक्त। मसला ये है जब आपने अपनी नहीं, मसला ये नहीं है। मसला बड़ा क्या है कि आपने जो भी करना है करें, छुपा के क्यों करें, बताए बगैर क्यों करें, शूरा में लाए बगैर क्यों करें? जो चीज़ छुपाई जा रही है सर, जो चीज़ हमारे ज़हन में है सर, वो हम तक पहुँचेगी तो हमें पता चलेगा ना कोई डायवर्शन है। वो आपके इल्म में तो आ गई, आपको महसूस हो गया कि इनहराफ है। वो इनहराफ वहाँ से चल के पढ़ने पढ़ाने की या किसी इंस्ट्रक्शन के जरिए के तरीके से या किसी तरबियत गाह में जब हम तक पहुँचेगी ये बात, हमें महसूस हो जाएगा कि हाँ। आपने आखिरी तरबियत गाह कब अटेंड की थी? मुझे कई साल हो गए। तो फिर कैसे पहुंचेगा? इसको मेरी बात सुनिए। जरायद आते हैं नहीं, रसायल और जरायद आप होना चाहिए ना? नहीं, वो पढ़ते हैं आप? जी जी पढ़ते हैं जी। उसमें जब आप एक रशीद अरशद साहब का मजमून पढ़ते हैं कि फंडामेंटलिज्म में और परवेज़ियत के तरीके इस्तेदलाल में कोई फ़र्क नहीं है, तो क्या ख्याल है इसके बारे में? इस्तेदलाल जो है, मैंने तो खैर वो मजमून नहीं पढ़ा, लेकिन तर्ज़ इस्तेदलाल तो कोई भी हो सकता है ना, विजुअल हो सकता है, लेकिन फिक्र अलग भी होता है। अलग चीज़ है, फिक्र अलग चीज़ है। सही है, अलग चीज़ है, ये तो उनको भी पता होना चाहिए ना, अलग चीज़ है। वो यहाँ पे क्यों परवेज़ के साथ मौलाना मौदूदी और डॉक्टर इसार को जोड़ रहे हैं? ये कौन सा मजमून है मुझे बताएं। मजमून के सालाना इज्तिमा में तकरीर की है, सालाना इज्तिमा में तकरीर की है रशीद अरशद साहब ने। कोई सुने तो उसे पता हो। आप लोगों की ड्यूटियाँ लगी होती हैं, पता ही नहीं होता ना आप मुल्तान वालों की। और उसके बाद अब जब मेरी बात सुने मेरी बात सुने, जब उस पर इतराज़ करते हैं 17 की, जब उस पर इतराज़ करते हैं तो कहते ये हैं कि वो अचानक हो गया, हमें पता नहीं था, इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था। फिर चले वहाँ हो गया, अचानक हो गया, नहीं पता था। हालांकि जब तकरीर की जाती है सालाना इज्तिमा में, हम भी करते हैं, पहले हमसे पूरा स्केच लिया जाता है कि आपके पॉइंट्स क्या हैं बताइए, या भेजे जाते हैं इसके अंदर रहते हुए आपने तकरीर करनी है, या मांगे जाते हैं कि आप हमें बताएं। तो मैं मान लेता हूँ चले नहीं पता था। उसके बाद उसे मिसाक में शाया क्यों किया?
شائع شدہ ہے نا ہاں ہاں وہ میری رہنمائی کرتے میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ پڑھے نا اسے اگر اس میں غلط بات ہے تو سر آپ ایسا بات کریں کریں گے. ویسے اسے میں آپ سے بات کروں گا، آپ کو غلط وہ کہہ رہے ہیں. اس کو ویسے تو اس کو ایڈٹ کر دیا گیا ہے تقریر کا، وہ والا حصہ تھوڑا سا نکال بھی دیا گیا ہے، پھر بھی آپ اسے ضرور پڑھیں، وہ تو آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا. مثال اب مجھے مہینہ یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا. اس کے علاوہ سر وہ حکمت میں بھی وہ شیخ رشید صاحب کا مضمون آیا تھا جو علامہ اقبال کے خلاف آیا تھا. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے اندر کافی ساری چیزوں کو نیٹا جسے کہتے ہیں، کافی ساری چیزوں کو ملک کی سمت تعین کرنے کے لیے فوج اور تمام اسٹیبلشمنٹ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر ایک ملک کی سمت کا تعین کیا. جی جی کیا یہ اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جماعت کا جو رخ ہے وہ موڑ دیا جائے اور فکری انداز کو جو ہے کسی اور سمت میں لے کر جایا جائے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے؟ سر یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے نا، حالات کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی دباؤ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میں یہ بات کہوں تو میرا کیس مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کوئی اتنی مؤثر ابھی دعوت کریٹ ہی نہیں کر سکے کہ جس کے لیے کسی کو اتنی تکلیف کرنی پڑے کہ ہمارے آگے آ کے گندا ہو. بہرحال گندا ہونا پڑتا ہے یہ کام، کسی کو آ کے یہ کہنا کہ جی آپ یہ کام یوں نہ یوں کریں، گندا ہونے والی بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بنا ہے میرا خیال ہے 14-15 میں، نیشنل ایکشن پلان یہ وہ اسی عرصے میں بنا. اگر اس سے پہلے بھی کوئی پریشر پڑنا شروع ہوا ہے تو 2011 کے بعد نہیں، 9/11 کے بعد نہیں، 9/11 کے بعد یہ بات سمجھیں، مشرف کے بعد ہی شروع ہوا. ہاں مشرف کے بعد ہی شروع ہوا ہے، بلکہ کیانی کے بعد، کیانی کے پہلے 3 سالوں کے بعد. جس وقت بادشاہ صاحب آئے تھے تو اس وقت یہ ساری جو ہے بس ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے یہی 10-11 کے لگ بھگ آئے. تو میں جانتا ہوں یہ کام اس سے پہلے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، البتہ آپ کی بات کے ساتھ یہ بات ایک اور طریقے سے جڑ سکتی ہے اور میں اس کا انکار نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے کاروباری، وہ اپنے کاروبار کے خطرے کو 10 میل سے سونگھتا ہے. تو وہ جہاں تک سونگھنے کی جن کی حس تھی ان پر تو 9/11 کے بعد ہی کلیئر ہو گیا تھا کہ اب دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد بعض دانشوروں نے یہ کہا تھا کہ اب دنیا بدل جائے گی، پرانی دنیا ختم ہو گئی ہے، نئی دنیا شروع ہو رہی ہے. تو جن کے بڑے کاروبار ہیں، جن کا سٹیکس داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو بہت دور سے سنتے ہیں تب کاروبار چلتے ہیں، ورنہ نہیں چلتے ہیں. ہمارے وہ جاننے والے تھے تو وہ بڑے ایکٹیو فعال، ان کا ایک تھا بزنس، اس کے بعد وہ غیر فعال ہو گئے. آپ کو کیا لگتا 9/11 کے بعد وہ غیر فعال ہو گئے. میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ کہ بھئی میری وجہ سے پوری فیملی کا کاروبار اگر ختم ہو جاتا ہے تو یہ مجھے کوئی صحیح نہیں لگتا. میں یہ انہوں نے کہا میرے اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اسے برداشت کر سکوں، فیملی کا پورا پریشر برداشت کر سکوں. تو ان کو یہ 9/11 کے فوری بعد نظر آ گیا تھا کہ اب یہ ہونا ہے. اس چیز کو کچھ لوگوں نے محسوس کر کے تو کھیل کھیلا ہو، پریشرائز کیا ہو، لیکن یہ انٹرنل ہے، یہ ایکسٹرنل نہیں ہے. میرے محترم کا نہ کاروبار ہے نہ ان کے بھائیوں کا کاروبار ہے. کچھ لوگ کون ہیں؟ یہ آپ مجھے بالکل کھولنے کے لیے سوال کر رہے ہیں یا بولے پن میں سوال کر رہے ہیں؟ جو آپ سمجھ لیں. سر یہاں پر ایک متعلقہ سوال بنتا ہے. ایک سیکنڈ سر، میں آپ ضرور کریں گے، میں پہلے ادھر میں پہلے بھی سوال میرا ضائع کر دیا تھا. آپ جلدی جواب دے دیں جو بھی دینا ہے، بعد میں پھر کریں گے بھی کھانا آ گیا کھانا. بات یہ ہے میرے بھائی
इज़हार ग्रुप ऑफ कंपनीज, बनो मुख्तार सन्स, फैलाओ कराची से आज़ाद कश्मीर तक, ठेके सारे फौजी देते हैं, जो गवर्नमेंट देती है। प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में रखा क्या है, या मलक रियाज देता है, लेना जो ठेका। एक छोटे सा ठेकेदार भी ताल्लुकात के बगैर ठेका ले सकता है। और आप कहते हैं कि वो इनके आपस में मतलब इस तरह है, उस बात को जहन में लाएं कि पूरी फैमिली का कारोबार तबाह हो जाए आपकी वजह से। आप में हौसला है उसको बर्दाश्त करने का? आपका ओत आप कर रहे हैं, आप आदमी झेल जाता है, सारा ख़ानदान फुटपाथ पे आ जाए, तो हो सकता है। ये कारोबार तो डॉक्टर साहब के अमीर होते हुए भी कर रहे थे ना बनो मुख्तार। 9/11 नहीं हुआ था। हेलो 9/11 की वजह से डॉक्टर साहब भी हमारा छोड़ दी। ये अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं, ये इत्तेफाक है कि 9/11 के बाद डॉक्टर साहब ने हमारे छोड़ दी, 1 साल के बाद छोड़ दी। दबाव वाले से मेरा एक सवाल बनता था, लेकिन उसमें कुछ आपने हिंट दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि अगर दबाव नहीं था तो मेरे मोहतरम को क्या फ़ायदा है जिस वजह से वो तंजीम को ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसमें उनका ज़ाती फ़ायदा क्या है? एक सर इसमें ऐड भी कर लीजिएगा, क्या उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ का दिफा किसी जगह पर किया है? कौन से मौक़िफ़ का? जो उनका है, जो आज सवाल हो रहे हैं, नहीं जो उनका है या जो डॉक्टर साहब का है? नहीं जो उनका मौक़िफ़। नहीं, पहली मैं उनको जवाब दे लेता हूँ, थोड़ा ये इसके साथ जुड़ता नहीं है, ये अलग है वो अलग है। वो देखें सर, अगर आप दोहरा दें थोड़ा सा जल्दी से, ज़ाती फ़ायदा क्या था? जी तशरीफ़ रखें। ज़ाती फ़ायदा सिर्फ इतना है, हमारे अमीर साहब सबको पता है बहस करना पसंद नहीं करते, और उसमें होता ये है कि जब आप एक कंट्रोवर्शियल चीज़ को लेके चलते हैं जिसको कोई लोग नहीं मानते, तो बहरहाल अपनी बात को समझाने के लिए आपको आर्गू करना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है, नाराज़गी मोल लेनी पड़ती है। तो जब आपने सबको खुश रखना हो तो वो नहीं हो सकता। एक दूसरी बात यह है कि इससे ज़्यादा मैं वसूख के साथ कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बहरान पैदा हो जाए मुख्तार सन्स पर, तो अमीर साहब का भी माशी मसला उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो पक्की बात है, उनका और कोई ज़रिया आमदनी नहीं है। एक सवाल मेरे आपका, क्या खाना खा ले उसके बाद खाना खाने इनका भी रह गया है। दुआ पढ़ दें जी, दुआ पढ़ दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला बात लिखी थी कि हम तंजीम को अल-जमात तो नहीं कहते, लेकिन जो तंजीम से निकल जाए उसके साथ सलूक मुर्तद वाला ही करते हैं। तो शायद असलम साहब जब अलहदा हुए थे उन्होंने एक ख़त लिखा था मुझे तंजीम, तो बाकी उन्होंने ये गवाही दी है कि मैंने आकिब साहब पूरे मरकज़ी उसरे को बैठा के डॉक्टर साहब से ये कहा कि आपके बेटे आपकी फ़िक्र पर नहीं है, आप इन्हें कहें इसको खोल कर बयान करें। तो उन्होंने कहा बेटा तुम ठीक बात कहते हो, पूरा मरकज़ी उसरा इस बात का गवाह है, डॉक्टर साहब ने ये बात कही, बेटे तुम ठीक कहते हो, और मैं क्या करूं, मैं खिलजी और आकिफ़ को बुलाता हूं, ये आते ही नहीं। कराची में अभी रिफ़तुल्लाह ख़ान एक वहाँ के मकामी ज़िम्मेदार हैं, वो मिले हैं, उन्होंने कहा यहाँ इज्तिमा में एक हमारे साथी होते इशफाक साहब, वो फोत भी हो गए, तंजीम छोड़ दी थी उसी मौके पे, तो उन्होंने भरे इज्तिमा में डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आपने मुझे जिस फ़िक्र पर तंजीम में बुलाया था अब इनकी वो फ़िक्र नहीं है, आपने इनको अमीर बनाया है,
میں نے 25 سال تنظیم میں گزارے ہیں, آپ میرے 25 سال مجھے واپس